نور علی نور ہو جائے. جب بھائی بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو دل سے کیا اس شہر سے بھی شیطان نکل گیا. چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نعرہ تکبیر. اب تم سارے کہتے ہو, حکومت بھی کہتے ہیں, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, سارے کسی کو اور تیرے اندر شیطان ہے تو ایک کو تھوڑی دیتا ہے. بالکل تو سنی ہے تو سنیوں میں پھر کے بنا دے گا, شیعہ ہو جائے گا تو شیعوں میں پھر کے بنا دے گا, تو وہ تجھے ایک نہیں ہونے دے گا. ایک ہونے کے لیے تو پہلے اس کو نکال. اللہ, اس دل میں یہ شیطان ہوگا, شیطان یا اللہ ہوگا. اللہ کو بتا, جب تیرے دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی نا, اس کو بولتے ہیں قلب جاری ہو گیا, تیرے روح میں تیرے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر اس دل میں شیطان نہیں رہے گا, پھر اللہ ہی رہ جائے گا نا. تو پھر اللہ نے ہر مخلوق کو بنایا نا. اور مسلمانوں سے کیا, وہ ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں, وہ تو ایک چیونٹی سے بھی محبت کرتے ہیں. تو پھر تیرے دل میں وہ وصف پیدا ہو جائے گا نا جو اللہ کی صفات کے ہے نا. پھر کب بندی تو اس وقت ختم ہوگی نا. اب جب یہ تیری دل کی آواز اوپر پہنچنا شروع ہو جائے گی تو پھر مومن بنے گا, تیری نماز اوپر ہوگی, آواز جاری ہے. ولی سے آگے ولایت کیا ہے؟ جب وہ تیرے اندر کی مخلوق ہیں, ان کو غذا چاہیے, جس سے تجھے غذا چاہیے اس سے ان کو بھی غذا چاہیے. تیری غذا گوشت روٹی ہے, ان کی غذا اللہ کا نور ہے. جب عارف اللہ ہوگا, اللہ ہوگا, اللہ سے ہو, جو تیری مخلوقیں ہیں وہ طاقت پکڑ جائیں گی. ایک مخلوق ہے جس کو نفس بولتے ہیں, اس میں طاقت ہے. بچہ بچپن سے شیطان ہوتا ہے, وہ شیطانی طاقت کی وجہ سے تم جب سوتے ہو اس جسم سے باہر نکل جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ شیطانوں میں گھومتی ہے, واپس مڑ کے نفس والے جسم سے داخل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے تعلق کی اس کی نسبت ہی شیطانوں سے ہے. جب تمہارے وہ دوسرے ہوئے اللہ کے نور سے نورانی ہو جائیں گی, پھر وہ اس جسم سے نکلیں گی, تو وہ کہاں جائیں گی؟ یہ شیطان شیطانوں میں گیا اور نور نور میں گیا نا. وہ سب سے پہلے اس سینے سے نکلیں گی حضور پاک کے قدموں میں. اس پل شاہ نے فرمایا, لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے, لوکی مسیحی تو عاشق قدمہ. جب تو قدموں میں پہنچ گیا تو مرتبہ تجھے مل گیا. اب یہاں سے دو طرح کی شریعت ہے, ایک شریعت محمدی ہے, ایک شریعت احمدی ہے. تم شریعت محمدی کے واقف ہو, وہ 10 پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, وہ شریعت احمدی کیا ہے؟ حضور پاک کا جو جسم مبارک ہے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے, آپ کا جو اقفا ہے اس کا نام حامد ہے, آپ کے جو سرور مخلوق ان ہے اس کا نام محمود ہے نا. شریعت احمدی پہلے کی ہے, شریعت محمدی بعد میں رائج ہوئی ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے تھے, معراج میں جانے سے پہلے بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تھی, جس میں سب ولیوں نبیوں کی ارواح شامل تھی. وہ نماز پڑھائے ہوئے گئے تھے نا. جب یہ نماز پہلے پڑھتے تھے تو اوپر کون سی نماز ملی تھی؟ یہ شریعت احمدی, جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا. آج بھی اگر کسی کی روح اس قابل ہو جائے تو اس کو وہی شریعت احمدی, وہی نماز مل سکتی ہے جو بیت المقدس میں پڑھائی گئی تھی. آپ جب اوپر گئے, وہ جو نماز ملی ان کو پاک کرنے کے لیے ملی, وہ جو نماز پڑھا کے گئے تھے وہ ان کے لیے تھی جو پاک ہی تھے. وہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیت المعمور میں ہوتی ہے. اس نماز کے اعتبار نہیں ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کوئی اعتبار ہے؟ اس اعتبار پہ شک کرنا بھی کفر ہے, اس پہ شک کرنا بھی کفر ہے, کیونکہ اس نماز کو حضور پاک پڑھاتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی. اللہ جواب دیتا لبیک یا عبدی تب پھر سر اٹھاتے ہیں نا. جس میں اللہ خود جواب دے, حضور پاک نماز پڑھیں, تو اس کے اوپر شک کون کر سکتا ہے؟ اب یہ تو بات نماز کی ہوگی. تو پھر وہ جو آگے ہم پاروں میں لکھا ہوا تھا اس مقام پہ نماز پڑھنا گناہ ہے, تو وہ کون سا مقام ہے؟
جب یہ مخلوقیں جسم سے نکلتی ہیں سب سے پہلے جسم میں باری باری ذکر کرتی ہیں، کوئی ادھر اللہ اللہ، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو پھر جب یہ اکٹھی کرتی ہیں تو یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلزار جنت ہے۔ پھر ان کی نور کی طاقت سے یہ سینے سے نکلتی ہیں بات، جب سینے سے نکلتی ہیں تو کوئی حضور پاک کے پیچھے، کوئی خانہ کعبہ میں، کوئی حضرت علی کے پاس، کوئی غوث پاک کے پاس، یعنی کہ مقام ہے کہیں کی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندہ سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، ایک مخلوق ہے جو دماغ میں اس کا نام ہے اللہ، وہ اس دماغ سے نکلتی ہے تو سیدھی اوپر پرواز کر جاتی ہے۔ فرشتے روکتے ہیں، وہ نہیں رکتی، فرشتے کہتے ہیں چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، اور یہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ عورتیں نہیں پہنچ سکی اس مقام تک، عورتیں صرف بات چیت کر سکتی ہیں، لیکن صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہیں جنہوں نے رب کا دیدار ہے، باقی کوئی عورت رب کے دیدار میں نہیں جا سکی، بات چیت تک پہنچ سکی۔ بابا نے بولے تلوار جب یہ مخلوقیں پھر اوپر جاتی ہیں، بڑے دور سے گئی نا، بڑی محنت کر کے گئی نا، تو پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ جو اللہ کا نقشہ ہے اس مخلوق کے ذریعے اس کے سینے میں آتا ہے، جب اس کے سینے میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر اس وقت سبھی سلطان بہو نے فرمایا اس ولی کے لیے، اس مرشد کے لیے کہ مرشد دا دیدار بہو میں نے لکھ کروڑا حجاں، تو مجھے کعبے میں جا کے اللہ نہیں ملا، اس مرشد کا دیدار ہی میرے یہ لکھ کروڑوں حجوں کا ساتھ ہے نا۔ یہ ہوتا ہے کامل مرشد۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے بیعت کرتے ہیں ان کے لیے ایسے ہی مرشد تلاش ہونا چاہیے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں ہے ہمارا مرشد کامل ہے، یہ ناقص ہے، تلاش میں ہے لیکن خبر نہیں ہے۔ خبر کیوں نہیں ہے؟ پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا کہ میں ولی ہوں تو روشن ضمیر ہوتے پہچان جاتے نا، اب غلطی تمہاری ہے تم روشن ضمیر رہے نہیں نا، وہ مرزا غلام محمد نے کہا نبی ہے تم لوگوں نے کہا ہوگا مان لیا نا، روشن ضمیر ختم ہوگی نا۔ اس وقت ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے روشن ضمیر بن جاؤ، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگاؤ، جب وہ اللہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جائے گا، چور کو چور پہچانتا ہے، نور کو نور پہچانتا ہے۔ جب تم داتا صاحب کے دربار پہ جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، دھڑکن تیز ہو جائے گی، رکت پیدا ہو جائے گی۔ وہ خواجہ صاحب کی دربار میں جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، پھر جب تم کسی کامل کے سامنے جاؤ گے نا، حدیث شریف جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے بس تمہارے لیے وہ شناخت بن جائے گی، تو وہی مرشد جو تمہیں اللہ تک لے کے جائے گا، ورنہ تمہاری بھی زندگی بیکار اور وہ بھی بہت سخت روسیا۔ کیونکہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر کہتے ہو نا، اگر ولی نہیں ہے تو ولی کا دعویٰ کرتا ہے تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا، اس کو ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے کم وقت اور بے نقش۔ اب ہر آدمی کہتا ہے کہ حب علی ہو، حب حسین ہے، حب محمد ہو، حب اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہنا ریاکاری ہے، اصلی بات ہونا ہے، محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے، وہ محبت کا طلب زبانوں سے نہیں، محبت کا طلب دلوں سے ہے، اور تمہارے دلوں میں شیطان ہے اور کہتے ہیں ہمیں حب رسول ہے، حب اللہ ہے، حب علی ہے۔